حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بادشاہ تھے، شاہی لباس پہنا کرتے تھے اور تخت پر بیٹھ کر حکومت کیا کرتے تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ بڑا خوبصورت ہے۔ جناب حضرت خضر علیہ السلام مسافر بن کر محل میں آئے اور آ کے دروازے پہ دستک دی۔ خادموں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص ایک مسافر بن کر آیا اور کہا کہ میں یہاں پہ مسافر بن کے آیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو غلاموں نے کہا، خادموں نے کہا کہ یہ تو ایک شاہی محل ہے، یہ مسافر خانہ تھوڑی ہے۔ تو وہیں پر جناب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ گشت کر رہے تھے۔ آپ نے سن لیا کوئی مسافر ہے اور دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے۔ اب جناب حضرت خضر علیہ السلام بول پڑے۔ آپ نے کہا کہ مسافر خانہ ہی تو ہے، مجھے یہ بتائیں اس بادشاہ سے پہلے کون بیٹھا ہوا تھا؟ خادموں نے کہا کہ اس بادشاہ سے پہلے ان کے والد تھے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ جملے جو ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سینے میں اترنے لگے۔ پھر خادموں سے پوچھا کہ ان کے والد سے پہلے کون تھا؟ اب خادموں نے کہا کہ اس کا دادا تھا۔ پھر پوچھا، فرمایا کہ پردادا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ گئے تو پھر ان کے باپ آئے، والد آئے، وہ گئے تو اب جناب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تخت پر بیٹھے ہیں۔ یہ بھی تو مسافر ہیں، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے دروازہ کھول دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب اس مسافر سے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام اپنا تعارف پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں، میں رب تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور میں رب کا خوف لے کر آیا ہوں، تیری دنیا تبدیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کے اندر وہ الفاظ بیٹھ گئے، واقعی دنیا جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر جوانی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آخر ہم نے رب کی پاک بارگاہ میں پلٹ کے چلے جانا ہے۔ 2 گز زمین ہوگی، قبر کے اندر سما جانا ہے۔ اگر وہاں پر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی تو وہ نیک اعمال ہیں، وہ نمازیں ہیں۔ اگر ہمیں قبر کے اندر کچھ بچھونا ملے گا تو وہ قرآن کی تلاوت ہوگی کہ جو ہمارے لیے جنت کو حد نگاہ وسیع کر دے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دیں تاکہ میں حکومت کے معاملات جن کے میں نے وہ تحت کرنے ہیں میں ان کی وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے وقت تو ہے نہیں، میں کل کر لوں گا، میں کل کر لوں گا، لیکن زندگی نے، وقت نے انہیں وقت نہ دیا، آج وہ قبروں میں سما گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی لباس کو اتار پھینکا، تخت کو ٹھوکر مار کے اب جنگلات میں نکل گئے۔ چلتے چلتے ایک چرواہا ملا، وہ شاہی لباس اسے پہنا دیا، اس کا پھٹا ہوا لباس پہن کر رب تبارک و تعالیٰ کو پکارنے لگے، عبادات کرنے لگے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات قیام میں کھڑے ہو کر رب کو پکارا کرتے تھے، رب سے کہا کرتے تھے اللہ مجھے معاف فرما۔ پھر رکوع کرتے سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے، پھر سر پیشانی کو زمین پہ رکھ کے سر سجدے میں رکھ کے رب کو پکارا کرتے تھے۔ مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے تو بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے۔